سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف نے ججز کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین کمیٹی کے مطابق 25 ججز میں ایک چیف جسٹس اور 24 ججز شامل ہوں گے۔ سینیٹر حامد خان اور کامران مرتضیٰ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت، کہتے ہیں ہم ایک انتہائی غریب ملک ہیں۔ سینٹ اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ نے نیا آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل کی گئی ہے، جس کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے خود اسی میں گر جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں حکومت قانون سازی کے لیے مکمل ذمہ داری سے کام کرتی ہے۔ ای سی ایل کا جائزہ لے کر بعض نام نکال دیے تھے۔ ای سی ایل قانون پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں۔ انسدادی دہشت گردی قانون میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ شق 11 ذیلی شق 4 میں ترمیم کی تجویز۔ بل کے مطابق ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور دیگر شکایات میں مطلوبہ شخص کو زیر حراست رکھنے کے معاملے پر مطلوبہ شخص کو 3 ماہ کی بجائے 6 ماہ تک زیر حراست رکھا جا سکے گا۔ جرائم میں ملوث شخص کی 3 ماہ سے زائد حراست یا نظر بندی میں شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے گا۔ 3 ماہ سے زائد نظر بندی آرٹیکل 10A کے تحت ہوگی۔ بل کے مطابق ٹارگٹ کلنگ، اغوا اور بھتہ خوری کی انکوائری کے لیے GIT بنائی جائے گی۔ قانون 2 سال تک نافذ العمل رہے گا۔ بانی سے ملاقات میں کہا گیا کہ سیاست پر بات نہ کریں تو کیا ہم موسم پر بات کریں؟ اسد کیسر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اڈیالہ جیل میں ہماری توہین کی گئی، یہ ہماری نہیں پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ مریم نواز کے بھارتی پنجاب سے متعلق بیان پر بولے، علی امین نے افغانستان سے بات چیت کا کہا تو شور مچایا گیا۔ معیار سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ جس طرح مریم نواز نے بات کی، اسی طرح علی امین گنڈاپور نے بھی بات کی تھی۔ وزراء اعظم کے ساتھ زیادتی کا رونا رویا جاتا ہے، کیا بانی PTI وزیر اعظم نہیں رہے؟ علی محمد خان کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ جب تک پارلیمنٹ میرا اور تیرا لیڈر کا فرق رکھے گی تو بے توقیری رہے گی۔ بانی PTI کے کمرے کی بجلی 5 دن تک بند رکھی گئی، انہیں جائے نماز پر سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی۔ آپ کے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا کیا؟ آپ اس کا جواب دیں۔ میں کسی سے رحم کی اپیل نہیں کر رہا، ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو بانی PTI کو باہر لانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ امیر قطر نے وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال اور بہترین مہمان نوازی پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات، موجودہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں قطر کی جانب سے پاکستان کو فراہم معاونت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں اہم اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے موقع پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب اور قطر انتہائی کامیاب رہا۔ $600 ملین کی اضافی سرمایہ کاری سے معیشت پر مثبت اثر پڑے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ دورہ سعودی عرب میں ہونے والی ملاقاتیں نتیجہ خیز رہیں۔ ملک کی معیشت کی بحالی اور استحکام میں سعودی عرب کا اہم کردار ہے۔ حالات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، اصلاحات کے مرحلے سے استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع مسنون میں دھماکہ، اسکول کے بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، 22 زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسکول کی وین بھی زد میں آ گئی۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے اور 1 پولیس اہلکار شامل، زخمی اسپتال منتقل۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मासूम धमाके की शदीद मजम्मत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। जिम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दों का स्कूल वैन पर हमला बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क से दहशत गर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी का मुल्क से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा करने के आज़म का इरादा। कहा कि दहशत गर्द अनासर इंसानियत के दुश्मन हैं। मोहसिन नकवी बोले कि बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले दरिंदे रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल, तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का तकरीब से खिताब। कहते हैं सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरून ममालिक से सोशल मीडिया ऑपरेट किया जा रहा है। नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट से नौजवान जज्बाती ना हो, पहले तहकीक करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मसूम में दहशत गर्दी में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा कि मासूम बच्चों और बेकसूर शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल है। मासूम लोगों को कत्ल करना काबिल मजम्मत और नाकाबिल मुआफ़ी है। दहशत गर्द अनासिर पुरअमन माहौल सबोताज करना चाहते हैं जिसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत का बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के लिए अहम इकदाम। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब करने का फैसला। एयरपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार। इश्तिहारी और मतलूब मुल्ज़िमों का अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र करना नामुमकिन होगा। वज़ारत दाखिला ने FIA को फौरी इक़दामात उठाने के लिए मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा कि बायोमेट्रिक मशीनें एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल इमिग्रेशन काउंटर्स पर लगाई जाएँ। बायोमेट्रिक से मुसाफिरों की मौसर जांच पड़ताल को यकीनी बनाया जाए। कभी कभी अदालत के एक जुमले से केसेस 18 साल तक चलते रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने जमीन के तनाज़े के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कहा हुक्म में ऐसा कुछ नहीं लिखें जिससे दोबारा सिविल कोर्ट में केस शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करने की दरख्वास्त गुजार की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी की बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। बुध तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर की बुशरा बीबी के वारंट जारी करने की इस्तदा। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी।